میرے محترم بھائیوں، میں نے کچھ سال پہلے پانی پینے کا ایک طریقہ بتایا تھا. تھینک یو بھائی. وہ طریقہ میرا نہیں ہے، وہ طریقہ الحمدللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ پانی کو بیٹھ کے پیو، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے پیو، پانی کو 3 سانسوں میں پیو. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو. اس کے ساتھ میں نے ایک نئی چیز ایڈ کی تھی کہ پانی کو چوس چوس کے پیو اور اس کے کم از کم 32 سپ لو. تو عبدالسلام بن محمد نے اس میں میری اصلاح فرمائی. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو کہا کرو کہ باقی 5 باتیں حدیث سے ثابت ہیں اور یہ میرا تجربہ ہے، اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ الحمدللہ اس کو بڑے بڑے لوگوں نے کر کے مجھے بتایا کہ واقعی فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یوسف تیبی صاحب کو. انہوں نے میری مشکل آسان کی. انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی. وہ بتانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر میری پیاس نہیں بجھتی، میں سیراب نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پیا کرو، پانی کو چوس چوس کے پیا کرو. میرے محترم بھائیوں، پانی کو اگر آپ صرف چوس چوس کے پئیں تو نہ صرف موٹاپا ختم ہوتا ہے بلکہ 80 بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. یہ جتنے لوگوں کو گینٹھیا ہے جس کو گاؤٹ کہتے ہیں اور دنیا میں علاج نہیں ہے، واللہ لوگوں نے گینٹھیے کا علاج صرف پانی چوس چوس کے پینے سے کر لیا. میرے محترم بھائیوں، قبض، یہ لوگ کہتے ہیں قبض ہے، صرف پانی چوس چوس کے پیو. ایک گلاس پانی لے کے آئیے گا پلیز، شیشے کے گلاس میں. میرے محترم بھائیوں، صرف پانی کو پینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طریقہ ہی ماشاءاللہ ہمارے لیے وہ ہمارے لیے رحمت ہے. میرے محترم بھائیوں، پانی پینے کا یہ طریقہ 80 بیماریاں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں بتانے لگا ہوں. کوئی بندہ اپنا پیٹ کم کرنا چاہتا ہے، اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، اپنی ہپ کم کرنا چاہتا ہے. کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوڑنا، میری پرفیکٹ دوڑ ہو، میں دوڑتا ہوں مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، صرف پانی پینے سے سانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری قبض ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری بواسیر ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری گیس ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری تیزابیت ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میرا سر درد ٹھیک ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، دوائیاں نہیں چاہیے، صرف نبی کے طریقے کے مطابق کھانا اور پینا کر لو، صرف کھانا اور پینا کر لو. میرے محترم بھائیوں، سیدھے ہاتھ سے پانی کو پکڑو. ایک بات یاد رکھو، ہم سب کہتے ہیں تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے، اور کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت ہم سارے کیا بنے ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، پانی کو جتنے صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پیو گے، یہ پانی تمہیں وہی چیزیں دے گا. ابن خلدون نے تاریخ لکھی، ابن خلدون نے تاریخ لکھی. اس تاریخ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا جو شخص جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. جو شخص، انہوں نے 3 لوگوں کے احوال لکھے. وہ کہتے ہیں عرب لوگ اونٹوں میں رہتے ہیں، اونٹوں کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کی عادتیں بھی اونٹوں کی طرح کی ہیں، اکڑ مزاج. ترک کے جو لوگ ہیں وہ گھوڑوں میں رہتے ہیں، گھوڑوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عادات بھی گھوڑوں کی طرح لڑاکا جنگجو. افریقہ کے لوگ بندروں میں رہتے ہیں، افریقہ کے لوگ بندروں میں رہتے ہیں، بندروں کا گوشت کھاتے ہیں، اسی لیے وہ بندروں کی طرح اچھلتے کودتے ناچتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، وہاں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر جو جانور جیسے کھاتا اور پیتا ہے ویسا بندہ بن جاتا ہے، تو جیسے چڑیا پانی پیتی ہے اگر ہم ویسے پئیں گے تو ہم بھی ویسے بن جائیں گے. حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو بندہ گائے کی طرح، بیل کی طرح، اونٹ کی طرح، زرافے کی طرح، گیندے کی طرح پانی ڈیگ لگا کے پیے گا نا، اس کا پیٹ ویسے ہی بڑا ہو جائے گا، اس کا پیٹ ویسے ہی. اور جو بندہ
جب میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح اگر پیے گا تو وہ بڑا ہو سکتا ہے، تو اگر میں چڑیا کی طرح لوگوں کو پلانا شروع کر دوں تو بندے پھر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ جو ابھی بھائی نے کھڑے ہو کے کہا کتنا وزن کم ہوا ہے اس کا، آپ سن کے حیران ہوں گے، یورپ میں نا جو بندہ ایک مہینے میں 6 پاؤنڈ وزن کم کرتا ہے، کتنا وزن کم، کتنا بنتا ہے، کتنے کلو بنے گا، کتنا، 2.5-3 کلو، وہ کہتے ہیں کہ بہترین علاج ہے دنیا کا، اور اس نے کتنے پاؤنڈ وزن کم کیا ہے، کتنے پاؤنڈ بنے، تقریباً 18 پاؤنڈ، 18 سے بھی اوپر۔ اور دیکھو کوئی دوائی ہے، اور پانی صرف ایسے پینا، یہ دیکھ لو، یقین جانو اس سے بڑا فائدہ بتاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا سانس چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہیں سانس چڑھتا ہے، دوڑ نہیں لگائی جاتی، جو بندہ سوئمنگ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے یار مجھے تیراکی نہیں، میرا سانس پھول جاتا ہے، واللہ سانس کو مضبوط کرنے کی اس سے بڑی دنیا میں مشق ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے فائدے، صرف پانی ایسے پیو۔ کہ میرے گھونٹ گنیے گا میں کتنے پیتا ہوں، بسم اللہ۔ کتنا پانی پیا، کسی نے گنے میں نے کتنے سپ لیے ہیں، کتنے سپ لیے، بے شمار نہیں لیے، گنے ہیں، میں نے 52 سپ لیے ہیں، کتنے، اس کو نا سائنٹیفکلی جو سائنس جانتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے منہ میں 2 سلیوری گلینڈ ہیں، ہمارے منہ میں 2، یہ سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو نگلتے ہو نا، تو جیسے آپ نگلتے ہو تو سلائیوا کا ایک قطرہ اس کے اوپر پڑتا ہے، پھر نگلتے ہو پھر پڑتا ہے، پھر نگلتے ہو پھر پڑتا ہے، پھر نگلتے ہو پھر پڑتا ہے۔ میں نے کتنے گھونٹ بھرے تو اس پہ سلائیوا کتنا جائے گا، 52 دفعہ۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہو، یہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ دیکھیے گا ذرا، اب کتنے جائیں گے، کتنے، اب جائیں گے 4۔ یہ جو سلائیوا ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ الکلائن ہے۔ سلائیوا کیا ہے، الکلائن۔ الکلائن کیا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، آپ کے جسم میں جتنی بیماریاں وہ تیزاب کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ کس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہو ایسیڈیٹی، کیا کہتے ہو میرے محترم بھائیوں، جتنا پانی چوس چوس کے پیو گے وہ اتنی آپ کی ایسیڈیٹی کو کم کرتا جائے گا، کیونکہ ایسڈ جو الکلی ہے وہ ایسڈ سے جب ملتی ہے اس کو نیوٹرل کرتی ہے۔ اور یہ باتیں صرف قرآن اور حدیث سے سمجھ آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی سمجھ آ سکتی۔ تو پانی کو جو بندہ چوس چوس کے پیے گا، اچھا ایک اور چیز سمجھو، جب میں پانی کو پی رہا ہوں صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، تو یہ میرے اندر کیا پیدا کرے گا، یہ میرے اندر کیا پیدا کرے گا، جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ جو کام جس نیت سے کیا جاتا ہے وہ آپ کو وہی دیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، انما الاعمال، یہ جو نیت ہے نا یہ آپ کا ارادہ ہے۔ جب پانی کو آپ صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آپ کا ارادہ ہوگا میں نے اس کو تسلی سے پینا ہے، تو یہ آپ کی کس چیز کو بڑھائے گا، اسی چیز کو بڑھائے گا۔ اور اگر میں اس کو گٹ گٹ کر کے پیوں گا، ابن خلدون نے اور امام ابن قیم نے ان دونوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں جو پانی گٹ گٹ کر کے پیتا ہے وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لیتا ہے، وہ اپنے بدن کو ان گنت۔ اور آج کیونکہ انہوں نے لکھا کہ تیزی کا کام شیطان کا ہے، اس کو اور آسان کر کے سمجھ لو میرے محترم بھائیوں، اینٹوں کو کبھی پانی لگاتے دیکھا ہے؟ اینٹوں کو پانی کیسے لگایا جاتا ہے،
ذرا 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 کر کے، وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جذب ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر ڈرم پھینک دو، اور آسان کر کے سمجھ لو، یہ جو آپ کے گردے ہیں اس میں باریک باریک نیفرون ہے، گردوں میں باریک باریک کیا ہے؟ نیفرون ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر تھوڑا تھوڑا پانی جائے گا تو یہ نالی کھلے گی یا آرام سے اس میں سے پانی نکل جائے گا؟ اور اگر آپ بڑے بڑے گٹ 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 کر کے پیو گے تو جب وہ ایک فلو میں جائے گا تو وہ اس نالی کو کیا کر دے گا؟ اس کو ڈائلیٹ کر دے گا، اس کو کھول دے گا۔ میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پیتے ہوئے کبھی بھی پینے والے برتن میں سانس مت لو۔ تو اس کا مطلب تھا سانس ہم نے کب لینا تھا؟ تو سانس ہم اسی وقت لیں گے نا جب سانس ہمیں آئے گا۔ جیسے آپ لوگ پانی پیتے ہو، کیسے کبھی سانس آتا ہے؟ ہم تو ایسے پی کے پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر پی کے پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر پی کے پھر پیچھے کرتے ہیں۔